اپڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ تاریخ بتا رہے تھے تو مجھ کو یوں یاد آیا کہ جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے وہ صفائے ہستی سے مٹا دی جاتی ہے، اور انگولے سر نے تاریخ کے ان لمحات کو بھی چھیڑا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں نے اپنے خون کو اور اپنے سروں کے میناروں کو پیش کیا، لیکن سر بڑے افسوس کے ساتھ آج یہ کہنا پڑتا ہے کہ وقت پڑا تھا گلشن پر تو خون میں نے دیا۔ آئی ہے تو کہتے ہیں کہ تیرا کام نہیں ہے، آج بہار آئی ہے تو کہتے ہیں کہ تیرا کام نہیں ہے۔ یہ تھے پروفیسر ہنگولے صاحب۔ اس کے بعد ہنگولی شہر کے اندر اردو ادب کی شان، جن کے نام اردو جس کے یہاں پلتے ہوئے اپنے آپ پر ناز کرتی ہے، اور جو اردو کو سنجھے ہوئے ہیں، اور جو اردو کا ایک ابھرتا ہوا نام اس شہر عزیز میں ہے۔ میری مراد شیواجی کالج کے اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ جناب پروفیسر ڈاکٹر اقبال جاوید صاحب سے ہے۔ میں ان کو اس شعر کے ساتھ آواز دے رہا ہوں کہ ابھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بیمار زندہ ہے، ابھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بیمار زندہ ہے، میرے شہر میں اردو کا ایک اخبار زندہ ہے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر اقبال جاوید صاحب۔ مجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج نوجوانوں نے ہنگولی کی جانب سے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش کے مطابق مناسبت سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، جس میں مہمان مقرر کی حیثیت سے ناندیڑ سے تشریف لائے ہوئے فاروق احمد صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر معززین شہر، میرے سامنے کثیر تعداد میں بیٹھے ہوئے نوجوانان شہر، محترم بزرگوں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اور کتابوں کے حوالے سے بھی۔ بہرحال سوشل میڈیا میں وکی نمبر بتائی ہے، اور تاریخ اسلام میں 10 نومبر یہ تاریخ ہم کو ملتی ہے، تو ہم اسی کو مانیں گے جو کتابوں میں ہے، کیونکہ وکیپیڈیا کی تاریخ ایڈٹ کی جا سکتی ہے۔ تو تاریخ میں 10 نومبر 1749 یا 50 کے آس پاس جو ہے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ انگولے سر نے بڑے تفصیل کے ساتھ ٹیپو سلطان کی زندگی سے متعلق مختلف گوشوں پر سیر حاصل جامع انداز میں گفتگو کی۔ بہرحال ہماری تاریخ بہت مالدار ہے، بہت روشن ہے۔ مسئلہ یہ ہے، المیہ یہ ہے، لوگوں کے زبان سے تاریخ کو سننا پڑ رہا ہے، اور یہ بھی سننا پڑ رہا ہے کہ پڑھیے۔ یہ افسوس کی بات ہے، اس امت کے نوجوانوں سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے جس کے خمیر میں اقرأ باسم ربک الذی خلق کا جو پہلی آیت نازل ہوئی تھی قرآن کی، وہ خمیر اس میں ڈالا ہوا ہے۔ اس امت سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پڑھیے۔ اور جیسے کہ بات آئی کہ جو قوم تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے، تاریخ اس کو فراموش کر دیتی ہے۔ تو اسلام کا وہ عظیم مجاہد جس نے غلامی کی زندگی پر شہادت کی موت کو ترجیح دی، گوارا کیا اور ثابت کر دیا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ یہ حیدر علی کے گھر میں 10 نومبر 1749 یا 50 کو پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے گھر کا ماحول دینی نہج کا تھا، دینی راستے پر ان کی تعلیم و تربیت ہوئی، اور بچپن ہی سے 11 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان تلوار بازی، نیزہ بازی، گھڑ سواری اور تیراکی میں بہت زیادہ جو ہے ماہر ہو چکے تھے، اور ہر قسم کے علوم و فنون ان کو سکھا دیے گئے تھے۔ 16-17 سال کی عمر تک تو وہ حافظ قرآن اور دیگر علوم پر جو ہے دسترس ان کو حاصل تھی۔ تاریخ اسلام میں یہ بھی چیز ہم کو ملتی ہے کہ ٹیپو سلطان کو 5000 حدیثیں ازبر تھیں۔ تو یہ وہ ٹیپو سلطان جن کی یوم پیدائش کی مناسبت سے ہنگولی شہر میں، شہر عزیز میں یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے، تاکہ ہمارے نوجوان تاریخ اسلام سے، تاریخ کی ان عظیم شخصیات سے واقف ہو سکے، کہ لاہی عمل کو طے کر سکیں، ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں۔ کیونکہ ان کو جو ہے اس زمانے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ پوڑیاں تو تھی نہیں تاکہ وہ کھا سکے، اگر اپنے آپ کو کھوکھلا نہیں بناتے تھے۔ اسلام کے نزدیک تو اللہ کو وہ مومن پسند ہے جو قوی مومن ہو، جو رف اینڈ ٹف ہو، جو جفا کش ہو،
ایسے مومن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور اسلام بھی ایسے ہی مومنین کو پسند کرتا ہے۔ ایسے مومن ہونا چاہیے، علامہ اقبال کی زبان میں، کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو وہ ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ تو یہ وہ کردار ٹیپو سلطان کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے آپ دیکھیے کہ جب ٹیپو سلطان کی عمر 16 یا 17 سال کی ہوئی تو اس وقت جو ہے ایک فرانسیسی جرنل کے ساتھ وہ کہیں گھوم رہے تھے، تو اسی درمیان میں ایک شیر سامنے آ گیا، تو اس فرانسیسی جنرل نے اپنی بندوق نکال کر اس شیر پر تان لی۔ اب گولی چلانے والے تھے کہ ٹیپو نے جو ہے اس بندوق کو اس کے ہاتھ سے چھین کر پھینک دیا اور تلوار لے کر اس شیر پر وہ جھپٹ پڑے اور آن کی آن میں جو ہے شیر کو چت کر دیا، شیر کو ختم کر دیا۔ یہ وہ ٹیپو سلطان ہے جو 16-17 سال کی عمر میں اس نے یہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ دیکھیے ابھی کھڑے بھی نہیں ہوا کہ 2 منٹ کی چیٹ آ گئی۔ بہرحال اس درمیان آپ دیکھیے کہ ٹیپو سلطان اس بہادر باپ کا بیٹا تھا، اس بہادر سپاہ سالار کا بیٹا تھا جن کو دنیا حیدر علی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ ٹیپو سلطان ہے جب تخت حاصل کیا یا تخت نشین ہوئے، اس وقت وہ کیرلا کی طرف ایک مہم پر گئے ہوئے تھے، اور اسی درمیان میں ان کے والد کا انتقال ہوا۔ ان کے جو چھوٹے بھائی تھے شہزادہ کریم، ان کو جب تک جو ہے رعایا نے تخت پر بٹھایا، اور جب ٹیپو سلطان اپنے والد کے انتقال کی خبر سن کر واپس لوٹے تو پھر ان کے چھوٹے بھائی نے تخت چھوڑ دیا اور ٹیپو سلطان تخت نشین ہوئے۔ اس وقت جب ٹیپو سلطان تخت نشین ہوئے تو ٹیپو سلطان کو 3 طرف سے 3 دشمنوں کا سامنا تھا۔ ایک طرف سے نظام حیدرآباد کا سامنا تھا، دوسری طرف سے اس ریاست سے مراٹھوں کا مقابلہ تھا، اور تیسری طرف سے مدراس میں جو ہے انگریز حکومت قابض ہو چکی تھی۔ اور حیدر علی ہی کی طرح ٹیپو سلطان کو انگریز اپنے راستے کا کانٹا سمجھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ نوجوان تھا جس نے کسی بھی مارکے میں جب ان کو 11 سال کی عمر سے ہی وہ فوج میں اپنے والد کے ساتھ جو ہے مارکے لڑنے کے لیے نکل پڑے تھے۔ 16-17 سال کی عمر میں جب وہ اکیلے مہم پر گئے تو انہیں کہیں بھی جو ہے شکست نہیں ہوئی۔ اور پھر اس طرح جو ہے دوسری طرف ٹیپو سلطان کو اسلام سے بے پناہ محبت تھی، اور وہ اسلام کے شہدائی تھے، اور پھر وہ ایک پختہ مسلمان تھے، صوم و صلات کے پابند تھے، کوئی کبھی نماز ان کی قضا نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنے ریاست میں ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد اعلیٰ کا، جو پہلی نماز وہاں پر پڑھی گئی ٹیپو سلطان نے اس نماز کی امامت کی تھی۔ ایسے وہ بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے۔ تو ٹیپو سلطان نے جیسا کہ انگولے سر نے تذکرہ کیا بہت سارے اصلاحات کی، بینک کھولے، اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کے تالاب بنائے، ڈیم بنائے۔ غرض یہ کہ اس طرح جو ہے رفاہی کام جس کو ہم کہتے ہیں مختلف قسم کے، کسی قسم کی مذہبی تفریق کیے بغیر، کسی قسم کی مذہبی تفریق کیے بغیر، کوئی ہندو مسلم کا بھید بھاؤ کیے بغیر جو ہے ٹیپو سلطان کے ہاں سب کے لیے جو ہے وہ چیزیں میسر تھی۔ دوسری چیز یہ کہ ٹیپو سلطان نے وہ جو ظاہر نامہ انگولے سر نے آپ کے سامنے سنایا کہ اس میں جو بات تھی کہ ان کا یہ تھا کہ سلطنت خداداد یعنی شرعی قوانین کے مطابق ہماری سلطنت چلے گی۔ دوسرا یہ کہ بیت المال میں کسی قسم کی خرد برد نہیں ہوگی، بیت المال کا پیسہ جو عوام کا پیسہ ہوتا ہے وہ ہڑپ اور غبن نہیں کیا جائے گا۔ غرض اس طرح جو ہے وہ کام کرتے رہے مسلسل۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ ایک دن وہ بھی آیا جب ٹیپو سلطان کو ہمارے اپنوں کی غداری، ہمارے اپنے نہیں بلکہ ان کی ریاست میں جو لوگ شامل تھے، چاہے وہ پورنیہ پنڈت ہو، چاہے وہ صادق ہو، تو ان لوگوں نے جو ہے جب دیکھا گیا کہ کسی بھی طریقے سے ٹیپو پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے تو انگریزوں نے یہ جو ٹیپو سلطان کے جو قریبی لوگ تھے ان کو پھوڑنے کا کام کیا۔ اور پھر انہوں نے پورنیہ پنڈت چونکہ وزیر اعظم تھا تو اس وقت جب بنگلور پہ انگریزوں نے حملہ کیا اور پھر غداری کے نتیجے میں انگریز نے بنگلور کو فتح کر لیا، اور اب میسور میں ٹیپو سلطان اپنے محل میں تھے، وہاں پر جو ہے وہ انگریز وہاں تک پہنچ گئے، سری رنگا پٹنم تک انگریز پہنچ گئے۔ تو پھر اس وقت جو ہے ایک اعلان کیا گیا پورنیہ پنڈت کے ذریعے سے کہ ٹیپو سلطان کے جو جانباز تھے وہ کسی بھی صورت میں قلعہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، پوری جاں فشانی کے ساتھ، پورے بہادری اور شجاعت کے ساتھ وہ انگریزوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اسی درمیان میں پورنیہ پنڈت نے اعلان کروایا کہ سپاہی جو ہے آئیں اور اپنی تنخواہ لے کر چلے جائیں۔
سپاہی جو ہے وہاں سے ہٹ گئے، تنخواہ لینے کے لیے چلے گئے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر انگریز وہاں پر گھس گئے اور انہوں نے جو ہے ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا۔ اب ٹیپو سلطان کو جب شہید کیا گیا تو سب سے پہلے یہ کام کیا گیا کہ ٹیپو سلطان جس گھوڑی پہ سوار تھے اس گھوڑی کو گولی ماری، وہ گھوڑی گر گئی تو ٹیپو سلطان بھی گر گئے۔ جیسے ٹیپو سلطان گرے، ٹیپو سلطان کو گولی ماری گئی، ان کے دل کے قریب سینے کے پاس گولی لگی، ٹیپو سلطان گر گئے۔ گرنے کے بعد جو ہے کچھ انگریز فوجی وہاں پر داخل ہوئے اور پھر انہوں نے جو ہے اس حالت میں ایک انگریز آگے بڑھا، وہ چاہتا تھا کہ ٹیپو سلطان کو گولی مارے، اس حالت میں گولی کھا کر گرے ہوئے ٹیپو سلطان نے اپنے تلوار سے اس انگریز کے گھٹنے کو کاٹ دیا، وہ گر گیا، لیکن گرتے گرتے اس نے ٹیپو سلطان کے سر میں گولی داغ دی اور ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ اس طرح دیکھیے کہ علامہ اقبال نے سلطان ٹیپو کے ساتھ غداری کرنے والے ایسے ہی غدار وطن، نمک فروش، نمک حراموں کے لیے بات کہی ہے کہ جعفر از بنگال صادق از دکن، جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دی ننگے وطن۔ تو یہ وہ ٹیپو سلطان تھے جن کے متعلق یا جن کی یوم پیدائش کی مناسبت سے آج یہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ قابل مبارکباد ہے یہ نوجوان اپنے نوجوان بھائیوں کو تاریخ سے، ہماری اسلاف کی جو تاریخ ہے اس تاریخ سے واقف کرا رہا۔ میں اتنا ہی اس شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ بہت میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا شعر ہے، شاید آپ کو بھی وہ پسند آ جائے۔ مولانا عامر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے کہ مانا کے بساط عالم پر مجبور ہے تو، لاچار ہے تو، مانا کہ بساط عالم پر مجبور ہے تو، لاچار ہے تو، باطل کے عصا کر کے آگے ٹوٹی ہوئی ایک تلوار ہے تو، آباد ہے وہ برباد ہے تو، زردار ہے وہ نادار ہے تو، وہ روئے زمین کے مالک ہے اور دوش زمین پر بار ہے تو، وہ روئے زمین کے مالک ہے اور دوش زمین پر بار ہے تو، لیکن یہ جہاں سب تیرا ہے، لیکن یہ جہاں سب تیرا ہے، تاریخ سلف دہراتا چل، ایمان و عمل کے بربط پر اسلام کا نغمہ گاتا چل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔